اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ انعام کی آیت پڑھ رہا ہوں، آیت نمبر 12۔ قل لمن ما فی السماوات والارض قل للہ کتب علی نفسہ الرحمہ لَيَجْمَعَنَّكُمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَا رَيْبَ فِيهِ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ۔ آپ کہیے کہ جو کچھ آسمانوں اور زمین میں موجود ہے یہ سب کس کی ملکیت ہے؟ آپ کہہ دیجئے کہ سب اللہ ہی کی ملکیت ہے۔ اللہ نے مہربانی فرمانا اپنے اوپر لازم فرما لیا ہے۔ تم کو اللہ قیامت کے روز جمع کرے گا، اس میں کوئی شک نہیں۔ جن لوگوں نے اپنے آپ کو گھاٹے میں ڈالا ہے سو وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ تھوڑی تشریح سن لیجئے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، جب اللہ تعالیٰ نے مخلوق کو پیدا فرمایا تو عرش پر یہ لکھ دیا، ان رحمتی تغلب غضبی، میری رحمت میری غضب پر، میرے غصے پر غالب ہے۔ یہ حدیث صحیح بخاری میں ہے، کتاب التوحید و بدء الخلق، اور مسلم میں بھی ہے، کتاب التوبہ میں یہ حدیث ہے۔ لیکن یہ سمجھ لینا چاہیے کہ یہ رحمت قیامت والے دن صرف اہل ایمان کے لیے ہوگی۔ کافروں کے لیے اللہ تعالیٰ سخت غضبناک ہوگا۔ مطلب یہ ہے کہ دنیا میں تو اس کی رحمت یقیناً عام ہے، جس سے مومن اور کافر، نیک اور برا، فرما بردار اور نافرمان سبھی فیض یاب ہو رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کسی شخص کی بھی روزی نافرمانی کی وجہ سے بند نہیں کرتا، لیکن اس کی رحمت کا یہ عموم صرف دنیا کی حد تک ہے۔ آخرت میں جو کہ دار الجزا ہے، وہاں اللہ کی صفت عدل کا کامل ظہور ہوگا، جس کے نتیجے میں اہل ایمان امان رحمت میں جگہ پائیں گے، اور اہل کفر، فسق، جہنم کے دائمی عذاب کے مستحق ٹھہریں گے۔ اسی لیے قرآن میں فرمایا گیا ہے، وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِنَا يُؤْمِنُونَ۔ سورہ اعراف کی آیت ہے، آیت نمبر 156۔ اور میری رحمت تمام چیزوں پر محیط ہے۔ تو وہ رحمت ان لوگوں کے نام ضرور لکھوں گا جو اللہ سے ڈرتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں اور ہماری آیتوں پر ایمان لاتے ہیں۔ گویا کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت تقوی والوں کو ملے گی قیامت کے میدان میں۔ دنیا میں تو اللہ تعالیٰ سب کو کھانا دے دے گا، یہودی کو بھی اللہ مال دے دے گا، نصرانی کو بھی دے دے گا، کافر کو بھی دے دے گا۔ حشر کے میدان میں صرف تقوی والے، ایمان والے، اللہ تعالیٰ ان کو نوازے گا۔ اب پڑھ لیجئے میرے ساتھ، اللہم البسنا لباس التقوی، اے اللہ ہمیں تقوی کا لباس پہنا دیجئے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔